हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम अपने शो में बात करेंगे वही बलूचिस्तान के इलाके बुलान में जो जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हालिया हमला है, उसके बारे में हम आज न्यू अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे कि इस वाक़ये में हमें पता है कि बीएलए ने ट्रेन पर हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। ताज़ा खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने 50 यरगमालियों को कत्ल की तस्दीक की है, जबकि 190 से ज्यादा अफराद को रिहा कराया गया। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो वो मजीद यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। तो इसी हवाले से आज हम तफसील से दोबारा से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि वो जो ट्रेन हाईजैक वाला इशू है, हमने अभी देखा कि बीबीसी की रिपोर्ट में आया कि हमें वुडन कॉफिन्स नजर आए हैं और इस बारे में यरगमालियों के बारे में या कत्ल के बारे में जो आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। दुआ दुआ ज़ाहिर बात है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब आपको पता है कि होस्टेज क्राइसिस है और आपको ये भी पता है कि बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है उसकी जो वो हैं ही फदायीन, मतलब वो उन सब ने मेजॉरिटी लोगों ने सुइसाइड वेस्ट पहनी हुई हैं। तो सुइसाइड वेस्ट की वजह से नोबडी नोज द सिचुएशन कि वो कब अपने आप को भी मार लें और बाकी लोगों की जान भी ले लें। तो जाहिर बात है, जो गवर्नमेंट होती है उसने जो मेयर्स लेने होते हैं तो उसमें ये चीज़ें भी चल रही हैं। सो डिफरेंट मीडिया हाउसेस की तरफ से डिजिटल मीडिया पे मैंने भी ये खबर सुनी, अगर तकरीबन जो है वो कुछ वुडन कॉफिन जो हैं वो जा रहे हैं। जाहिर बात है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जब इस तरह की हो तो फिर ये थोड़ा ही होता है, आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि आप इस तरह की सिचुएशन में। सो ये एक बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेज़ी से नहीं आ रही, बिकॉज़ कि गवर्नमेंट कोई जिसे कहते हैं ना खबरें देना नहीं चाहती, बिकॉज़ जब आप बहुत ज़्यादा खबरें देते हैं तो उससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 50 जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अब ज़ाहिर बात है, देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन इट। पाकिस्तान का जो फ़ौजी होता है, जो मुझे पता है, वो तो ज़ाहिर बात है जब फोर्सेस में आते हैं तो शहादत इज़ समथिंग एवरीबॉडी वांट्स इट ऑन हिज बैज। वो चाहते हैं शहादत की, तो एक वो बात होती है। अब ये जो चीज़ हो रही है कि जिसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी-थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीज़ेज़ जारी करती है। इनके वॉकी टॉकी पे, सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं, वो वहाँ से बैठ के खबरें जो हैं वो लिखते हैं, वहाँ से बैठ के सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग, एक बड़ी परेशान कुन बात है। सो जो खबर आ रही है वो बीएलए शेयर कर रही है कि इस तरह की सिचुएशन है, और जिसमें आप देखें कि वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है और ड्रोन हमले किए हैं। अब देखें, पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, वी हैव द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन शेयर्ड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ड्रोन हमला करेगा इस सिचुएशन में, जब आपको पता है कि होस्टेजेस अंदर हैं, तो ड्रोन हमला क्यों करेंगे? और पाकिस्तान जारी बात है ये चाहेगा कि इस मसले को इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके इस हवाले से। लेकिन ये कहना कि ड्रोन हमला किया और हमने 10 बंदों को शहीद कर दिया, फिर ड्रोन हमला किया तो हमने 50 को शहीद कर दिया। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तमाम एक्शन लेगी जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों को सिक्योर सेव किया जा सके। लेकिन ये कहना कि जो इनडिस्क्रिमिनेट फ़ोर्स का इस्तेमाल करेंगे ऑन ग्राउंड, अभी तक हमें कुछ ऐसी इतलात नहीं मिल रही कि रियासत पाकिस्तान फ़ोर्स का इस्तेमाल कर रही है। रियासत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनके जंगल से लोगों को छुड़ाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात देखें, ये माजी में आपको पता है दुआ ये क्या करते थे, ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, ये आईईडीज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो लगाते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी हिट एंड रन होती है। लेकिन आज इन्होंने क्या किया है कि ये ट्रेन को होस्टेज बनाया, फिर कुछ लोगों को सुना लेके ये पहाड़ों पे चले गए हैं।
So nobody knows. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو علاقہ اس طرح کا وہاں پہ جانا پہنچنا is a very difficult job. کچھ لوگوں کو لے کے یہ پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ رہ گئے ہیں. So still have no idea کہ یہ کیا ہے. اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر انفارمیشن شیئر نہیں کر رہی. وہ اس انفارمیشن اس لیے شیئر نہیں کر رہے بیکاز کہ پینک پھیلتی ہے. آپ اس طرح کے آپریشن کے اندر اس طرح کے جو ہوسٹیج کرائسس ہوتا ہے, آپ انتظار کرتے ہیں کہ فائنل ہر بندہ جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے. سو یہ انہوں نے ایک نئی طریقہ رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھ لیا ہے, کچھ لوگوں کو لے کے یہ بھاگ گئے ہیں. سو اٹ مینس کہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ حکومت کے ساتھ بارگین کریں, حکومت کو فورس کریں کہ وہ ہمارے سے ڈائلاگ کرو. حکومت کہتی ہے کہ ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے, حکومت کہتی ہے کہ ہم جو دہشت گرد ہیں ان سے ڈائلاگ نہیں کرتے. تو ظاہری بات ہے یہ چیز تھوڑی سی وہ دہشت گردوں کے لیے بھی پریشان کن, ان کو بھی پریشانی ہے کہ اگر یہ ڈائلاگ نہیں کریں گے تو پھر تو ان کو مرنا پڑے گا, ان کو سارا کچھ کرنا پڑے گا. سو یہ ایک چیز ہے. دوسرا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ آپ دیکھیں 20-25 سال پرانی ایک انسرجنسی ہے. ان کے پاس بڑا سوفسٹیکیٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, ان کے پاس بڑے ٹیکنیکل لیول کی چیزیں ہیں, یہ کائنیٹک آپریشن بڑے میگنیٹیوڈ پہ کر لیتے ہیں. سو ان کے پاس بڑے ریسورسز ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت ساری جو آپ کی جو ایسیمیٹرک وارفیئر ہوتی ہے یہ آپ اس سے نہیں کر سکتے. سو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ آپریشن جو کر رہے ہیں, یہ جو ٹرین میں لوگوں کو ہوسٹیج بنانا, یہ اٹ مینس کہ ان کی بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے, اٹ مینس کہ ان کے پاس ٹریننگ بہت زیادہ ہے, اٹ مینس ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اور کیونکہ دیکھیں ٹرین کی لوکیشن کو ڈھونڈنا, اس کی سپیڈ کو دیکھنا, لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, وہاں سے انٹیلیجنس لینا, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر سیٹلائٹ امیجز لینا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو ان کے پاس دہشت گردوں کے پاس بڑی جدید قسم کے اکوپمنٹ بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے. اور سو دس از سم تھنگ ویری, یہ پریشان کن بات ہے ہمارے لیے فرینکلی اسپیکنگ. سو فوج اور حکومت کا کام تو لوگوں کو بچانا ہے, لیکن ابھی جو خبریں آئیں کہ جی کافنز لے کے جا رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کچھ شہادتیں ضرور ہوئی ہوں گی. یہ تو آپ کیا کہیں, جو فیملیز ہیں اس وقت, ان فیملیز پہ کیا بیت رہی ہوگی, ان لوگوں پہ کیا بیت رہی ہوگی جو لوگ وہاں پہ ہیں. میں تو ظاہری بات ہے اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں تو کتنی دکھ اور تکلیف دہ بات ہے کہ ان لوگوں کے بارے, ان جوانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو فوجی افسران ہیں وہاں پہ جو اپنے گھروں کو چھٹیوں پہ جا رہے تھے, ان کو جو انہوں نے ہوسٹیج بنانے کی کوشش کی ہے. اور ظاہری بات ہے وہ نہتے تھے, ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق کوئی تھا نہیں. اور ویسے بھی ایک نہتا جو سولجر ہوتا ہے جب وہ یونیفارم اتار دیتا ہے, وہ اپنے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ, تو ہی از ناٹ سولجر ان دیٹ وے, وہ تو اپنی روٹین زندگی گزارنے جا رہا ہے. لیکن انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ ان نہتے لوگوں کو پکڑ کے, نہتے لوگوں کو, ان آرمڈ لوگوں کو پکڑا اور ان کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. سو ظاہری بات ہے گورنمنٹ بھی اس میں کافی کام کر رہی ہے, لیکن کوشش ایک ہی گورنمنٹ کی ہے, اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں. لیکن یہ جو کافنز جا رہے ہیں, یہ کافنز اس لیے جا رہے ہیں, یہ جو ڈزنس, یہ جو بی بی سی کی سٹوری ہے بیسیکلی, کہ ظاہری بات ہے دہشت گردوں نے کچھ لوگوں کو شہید کیا ہوگا پینک کریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے جی 48 آور میں ہمارے لوگوں کو ریلیز کریں. اب 48 آور کے اندر ابھی 48 آور بائی دا وے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. سو لوگوں کو ریلیز کیسے کرنا ہوتا ہے, کیسے کرانا ہوتا ہے ریلیز, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس طرح کی سچویشن کے اندر اب آپ نے ان کو کھانا بھی پہنچانا ہے, آپ نے ان سے بات بھی کرنی ہے, آپ نے ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے ان سے انگیج کرنا ہے, ڈائلاگ کرنا ہے. یہ ایک بڑا سمجھ لیں کہ ایک بڑی پینک والی چیز ہے میری ذاتی رائے کے اندر. لیٹ سی اس میں اب آئندہ کیا نکلتا ہے. چیمہ صاحب, ہم نے تو دیکھا کہ بی بی سی نے تو کہا کہ انہوں نے ڈزنز آف ووڈن کافنز دیکھے ہیں جو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر لوڈ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور ریلوے آفیشل کا لیکن کہنا تھا کہ وہ ایمٹی تھے اور وہ ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے تاکہ اگر کوئی پاسبل کیجولیٹیز ہیں تو پھر ان کافنز کے ذریعے ان کو لے آیا جائے. اور پاکستانی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ انہوں نے بولان کے علاقے میں 200 ووڈن کافنز بھیجے ہیں.
تو اس اقدام کو دیکھتے ہوئے آپ اس آپریشن کی اوبیسلی آپ نے بتایا کہ پینک کریٹ ہوتے ہیں اور امکانی لائک کافی سویر اس کے نتیجے آ سکتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ اب آج تیسرا دن ہونے والا ہے، تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے یہ سچویشن ہم ہینڈل کر سکیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ 25 سال پرانی انسرجنسی ہے۔ پھر اس میں آپ کو پتا ہے ایک جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خطے بھی کو بھی آپ کو اس کے سمجھنا پڑے گا۔ پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے، دیکھیں ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے جو فائنینسر ہیں بی ایل اے کے، اور ان کے وہ بڑے تگڑے فائنینسر ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ، اور یہ کہتے ہیں جی ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، بلوچوں کی آئیڈینٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بھائی بلوچوں کی آئیڈینٹی کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے؟ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر 1 کروڑ بندہ ہو تو کیا اس گروپ کی یا ان لوگوں کی آئیڈینٹی 1 کروڑ لوگوں کی آئیڈینٹی ختم ہو سکتی ہے؟ آبویسلی نہیں ختم ہو سکتی۔ کوئی آسان چیز تھوڑی ہے کہ جی آپ 1 کروڑ لوگوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ جو ختم کر دیں گے۔ سو یہ اس کا ایک ہی فیوچرسٹک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ویپنز ڈراپ کریں گے، یہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سرنڈر ان سے کروایا جائے، ان کے خلاف آپریشن کیے جائیں، بڑی تعداد میں کیے جائیں، اینڈ دین سب سے بڑھ کے ان کے جو سپورٹر ہیں ان کو پکڑا جائے۔ دین ساری چیز ہوتی ہے، ان کے سپورٹرز کو پکڑا جائے جو ان کو فائنینس دیتے ہیں، جو ان کو جو ان کے لیے ساری کی ساری کوششیں کرتے ہیں۔ سو یہ then that's how things will be better۔ اب دیکھیں نا، یہ ماضی کے اندر بھی لوکل سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے رہے ہیں، انفراسٹرکچر پہ حملہ کرتے رہے ہیں، اور یہ اب ٹرین پہ حملہ کرنا ظاہری بات ہے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اور جو ان کی پلے بک ہے، جو بی ایل اے کی پلے بک ہے کہ جس انداز سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ پینک پھیلانا چاہتے ہیں۔ جتنی زیادہ پینک پھیلے گی، جتنا زیادہ شور مچے گا، جتنا زیادہ کرائسس پیدا ہوگا، ان کی ویلیو بڑھے گی، اور ان یہ کہیں گے کہ جی ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے ان کے جو اپنے جو لوگ ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی تو ظاہری بات ہے اس چیز پہ بڑے خوش ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں ہر قیمت کے اندر ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم نے ایک اتنی بڑی چیز کر دی ہے کہ ہم اب وہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے۔ وہ اپنے گروپ کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ساری کرتے رہتے ہیں۔ اب بی ایل اے یہ کر رہا ہے، بی ایل اے کے آپ کو پتہ ہے سپورٹر ہیں، ان کے ڈفرینٹ جگہوں سے ان کو جو فائنینس آتا ہے، ان کو جو پیسہ آتا ہے، ریسورسز ان کے پاس ہیں، تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ عوام کھڑے ہوتے ہیں، عوام لڑتے ہیں، عوام کو چاہیے کہ وہ بولیں۔ اب عوام بھی ڈرتے ہیں، فرینکلی سپیکنگ بلوچستان کے اندر لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ دہشت گرد ہیں، یہ کل کو اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے تو یہ ہمیں ٹارگٹ کریں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی ایک سچویشن ہے جس میں ٹرین کو تو فی الحال ظاہری بات ہے جو ہائی جیکر سے چھڑا لیا جائے گا، لیکن ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی چاہیے، اور وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ بھائی جیسے تیسے اس پورے کے پورے نیٹ ورک کو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اے پی ایس ہوا تھا، اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، تو اس وقت پوری قوم نے کوشش کی کہ ہمیں ایک ریزالو بنایا کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر ان دہشت گردوں سے نمٹنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر ہم نے نمٹا بھی، وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نمٹے، اور ایک پیغام جو ہے وہ دنیا کے سامنے گیا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو چیز ہے کہ پاکستان سرنڈر کر دے گا ان کے آگے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ چلے جائیں 2006-07 سے لے کے اب تک تقریباً 70,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا دعا۔ سو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یہ چیز کرنا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہے ان گروپ کا ختم ہونا۔ دیکھیں چائنیز ہم سے ناراض ہوتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان نہیں آتا، بلوچستان میں جو لوگ نہیں جاتے وہاں پہ اپنے لوگ نہیں جاتے۔ دیکھیں وہاں پہ بلوچستان میں اپنے لوگ نہیں جاتے، پاکستانی نہیں جاتے وہاں پہ بلوچستان کے اندر، یہ جانتے ہوئے یار وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا، کس طرح کی سچویشن ہوگی۔ آپ دیکھیں نا پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس نے
पाकिस्तान का जिक्र किया है, किस चीज में? जी वहां पे ट्रेन जो है वो हाईजैक हो गई। पूरी दुनिया के ने ये जिक्र किया है, दुनिया ने ये नहीं कहा कि जी वहां पे ग्वादर पोर्ट जो है वो बड़ी अच्छी है या ग्वादर पोर्ट जो है वो बड़ी चलेगी, ठीक है। दुनिया ने ये नहीं कहा। आप देखें दुनिया क्या मिसालें देती है, वो कहती है जी देखें माजी में एक वाकया हुआ था जब तकरीबन 1977 के अंदर मेरा ख्याल है एक डच ट्रेन जो थी उसको हाईजैक किया गया था। उस वक्त के एक थे मलुकवन सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने हाईजैक किया था। तो आज से लोग 50 साल पहले की एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन ये चीज उन्होंने एक नहीं की है। और क्योंकि आपको पता है दुआ इनका मेन टारगेट पाकिस्तान की फौज है और वो अवाम है जिनको ये कत्ल करके तो पैनिक फैला सकते हैं। सो ये एक पैनिक स्टोरी है, लेकिन ये सब कुछ हो तभी सकता है अगर हम कंसिस्टेंट रहें, लड़ते रहें, फोर्स का फुल इस्तेमाल करें, जहां पे जो पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है उनको भी करें, जहां पे यंग लोगों को जो रिक्रूट हो रहे हैं उनको इंगेज करें कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करें। सो देयर इज अ लॉट मोर विच इज टू बी डन और होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी कौम को एक कमिटमेंट चाहिए। ये अकेले बलूचिस्तान अकेला नहीं कर सकता, ये फौज अकेले नहीं कर सकती। They can't do it alone, frankly speaking. You need to do it with the support of everyone. जी यस, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो जी दोस्तों, आज हमने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले और इससे मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान अथॉरिटीज जो है वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगी, वरना कल को कोई भी इस तरह का दहशतगर्द ग्रुप अपने नाजायज मुतालबे लेकर आकर अपने मुतालबात पूरे करवा लेगा। तो हम आपको इस ट्रेन हाईजैक से मुतालिक अपडेट्स देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई अपडेट्स के साथ। टेक केयर।